کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے، فرح معجبی نے جوائن کیا ہے۔ فرح بتائیے گا کہ مزید اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، انصاف اور شاہ محمود قریشی کو سنائی گئی تھی۔ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ فرح سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ دوران سماعت سابق چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی۔ دوران سماعت ملزمان نے ناروا سلوک کیا، فائلیں دیواروں پر پھینکی، وکلا صفائی نے قانون کا مذاق اڑایا۔ 17 ماہ کی تحقیقات میں پروسیکیوشن نے سائفر کیس ثابت کر لیا۔ سماعت کے دوران وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا ہے۔ بات کریں گے، فرح نے جوائن کیا۔ فرح بتائیے گا مزید فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، سائفر کیس میں سابق چیئرمین تحریک انصاف اور سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے۔ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا ہے، جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے اور جج ابوالحسن ذوالقرنین نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو نے جوائن کیا۔ جاوید بتائیے گا کہ اس تفصیلی فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو 77 صفحات پر مشتمل فیصلہ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے لکھا ہے، اس کے اندر تو تقریباً 35 صفحات ایسے ہیں جس میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ جو گواہ پیش ہوئے تھے منسٹری آف فارن افیئرز کے، ان گواہوں کی تفصیل، ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں عدالت کے سامنے کہ ان کو کس طرح سے انہوں نے سائفر وغیرہ جو ہے وہ اپنا سیکریٹری کو دیا، پھر سیکریٹری نے کس طرح سے اپنے پاس رکھا، ان تمام ان کے جو دیے گئے بیانات ہیں جو عدالت کے سامنے، ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے اندر ان تمام بیانات میں جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اس فیصلے کے اندر کہ 20 یا 21 کے قریب جو ہے گواہوں نے، منسٹری آف فارن افیئرز کے گواہوں نے عدالت کے سامنے جا کر گواہی دی، اور اس گواہی کے اندر انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کو جب یہ کہا گیا کہ سائفر کس طرح سے آتا ہے، ڈی کوڈ کیسے ہوتا ہے، اس کی کوڈنگ کیسے ہوتی ہے، اور کس طرح سے فارن ریلیشنز کے دوران اس کا بہت بڑی اہمیت کا حامل یہ سائفر ہوتا ہے، تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سائفر ہے وہ نکال کر جو ہے سیکریٹری کو اس وقت دیا گیا۔ سیکریٹری کے بعد جو ہے یہ وہاں پہ جا کر اس کو مکمل طور پر ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو سائفر ونگ، جو ایف آئی اے کی سائفر ونگ نے جس طرح سے ایف آئی آر کاٹی، اس ایف آئی آر کا بھی ذکر ہے، اور اس میں یہ جو ایف آئی آر کے ذکر کرتے ہوئے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ جب سائفر اس وقت کے وزیر اعظم اور اس کے علاوہ اس وقت کے فارن منسٹر کو ملا تھا تو وہ انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی بنی گالا میں، اور پھر اس کے بعد اس سائفر کا جو مینیپولیٹو جو ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور وہ اس ساری چیز کو اس میں تمام کی تمام چیزوں کا اس سارے فیصلے کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پیرا نمبر 25 ہے جس کے اندر یہ بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے جب دیکھا کہ سائفر کا جو مینیپولیشن ہے پولیٹیکلی جب ان سے نہیں ہو سکی، تو انہوں نے پھر اپنے اپنے الزامات کا رخ جو پہلے امریکہ کی طرف تھا، انہوں نے پھر اپنا جو احساس سمجھنے کے بعد امریکہ سے وہ جو الزامات کا رخ تبدیل کر کے انہوں نے پاکستانی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور پاک فوج کی طرف وہ جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی انہوں نے واضح طور پر اپنے فیصلے کے اندر جو پیرا نمبر 35 ہے، جو لاسٹ پیرا ہے اس فیصلے کا، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ دونوں رہنماؤں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یعنی کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، دونوں کو اس سائفر کیس کے اندر 10 سال جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو نااہل کیا جاتا ہے دیگر اس جو ان کے جو عوامی عہدے ہوں گے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔